بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزے کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ تحفہ بہت اہم ہے۔ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ روزہ بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان دوری کو بڑھا دیتا ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، تو وہ جہنم سے بہت دور چلا جاتا ہے، جنت کے بہت قریب آ جاتا ہے، اس کے لیے باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بہت دور ہٹ جاتا ہے، یعنی بندے کے درمیان اور معاصی، نافرمانی، اللہ رب العزت کے حدود کی پامالی سے بندہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے ایمان اور یقین کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی جو گرمی ہے، وہ مزید بھڑکنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں قیام اللیل کرتا ہے، رات میں جب وہ نفل عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا عبادتوں کا یہ اہتمام کرنا یہ بتاتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے مجھے محبت ہے، یعنی اس کے اندر شوق کی، اس کے اندر محبت کی، اس کے اندر یقین کی کیفیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کچھ ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم کچھ ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جائے۔ آئیے ہم کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک میں ہم ان کا اہتمام کریں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں اور اپنے اوپر یہ لازم کریں کہ رمضان المبارک میں تمام اوقات کی نماز جماعت کے ساتھ بالکل پابندی سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں، اور جماعت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ نمازوں میں خشوع ہو، ایسی نماز ہو جو ہمیں بے حیائی سے اور برائی سے روک دے۔ اور اس سلسلے میں ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لا صلاۃ لہ کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ نماز ہے ہی نہیں، اور اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ اور جو موضوع روایات کو پیش کرنے کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تازہ فکر پر، میری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں ہم اس چیز پر تفصیلی گفتگو کریں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بڑی چیز ہے لیکن خشوع خضوع رکھنے والوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ خشوع خضوع کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور انہیں کامیاب قرار دیتا ہے۔ تو ہم دو چیزوں کا اہتمام کریں، ایک تو یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہو۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہوں نماز میں، ہمارا جسم نماز میں ہو اور ہماری روح دکان میں ہو، ہمارا دل مکان میں ہو، ہمارا دماغ کورٹ کچہری میں ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش ہو کہ ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی روح اور اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوں۔ تو پہلی چیز یہ، اس سے ہمارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے ایک خاص محبت، تعلق، انس، ایک خاص لگاؤ ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا،
اور اس پر تفصیلی گفتگو الحمدللہ اس سے قبل سامنے آ چکی۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور صرف تلاوت کا نہیں بلکہ ایک طرف تلاوت بھی کریں اور دوسری طرف ایک کام یہ بھی کریں کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو جو ترجمہ آسان لگے، جو تفسیر آپ کو اچھی لگے، وہ تفسیر آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہت بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات کہہ رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک میں تدبر کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے آیتوں میں اللہ اس میں ہم سے کیا چاہتا ہے، اس میں ہم سے اللہ کیا کہتا ہے، پھر ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا وہ تقویٰ پیدا ہوگا جو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک میں تدبر، یعنی قرآن میں غور و فکر۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، آپ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور وہ نہیں کرتے جن کے دلوں پر تالے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے دلوں پر تالا نہ لگنے دیں اور ہم قرآن میں غور کرنے والے ہوں۔ تو دوسری چیز ہوئی قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک میں تدبر، قرآن کو پڑھنا، قرآن میں غور کرنا۔ تو اس سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھے گی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس کی سویٹنس ہمیں محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر رک کر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تفسیر پڑھ نہیں سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر سننے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی بہت سی تفاسیر انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تفاسیر کو سننا ان لوگوں کے لیے جو اسے پڑھ نہیں سکتے، یا ان کے پاس اس وقت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پڑھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کو سننے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز جو رمضان المبارک میں ہم کر کے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ہے علم نافع کو طلب کرنا، یعنی علم دین حاصل کرنا۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کتابوں کو پڑھ کر علم دین حاصل کرنا، علماء کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا، ویڈیوز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے انہیں دیکھ کر علم دین حاصل کرنا۔ تازہ فکر کی طرف سے بھی مردوں کے لیے علم دین کورس اور خواتین کے لیے النور کورس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تازہ فکر کورسز لکھ کر یہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں اور سنی جا سکتی ہیں۔ تو علم نافع کو طلب کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، جو بات معلوم نہ ہو ان سے پوچھنا، دریافت کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل الذکر سے یعنی علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور علماء جو ہیں نا، اچھے علماء، وہ علماء جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، جو حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، ان کی زندگی کی جو ڈگر ہے وہ صراط مستقیم کی ڈگر ہے اور وہ اسی پر قائم ہے۔ ایسے علماء، یہ وہ علماء ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا، ان کے پاس جو بیٹھے گا وہ ان کی خوشبو حاصل کر لے گا۔ تو علم دین کو، علم نافع کو حاصل کرنا یہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان کا یہ موقع بہت مبارک اور سنہرا موقع ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر علم دین حاصل کریں۔ اسی طرح ایمانی کیفیت کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان المبارک میں کرنے کا ایک خاص کام یہ ہے کہ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کے علاوہ ہم اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کریں، نفلی صدقات کا اہتمام ہو۔ نفلی صدقات کا مطلب ہے زکوٰۃ کے علاوہ، صدقۃ الفطر کے علاوہ ہم اپنے پاس سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اچھے اور معقول معتمد اداروں کو اپنے پیسے دیں تاکہ اس کی وجہ سے یتیموں کی، بیواؤں کی مدد ہو سکے۔ اور میں اس وقت حاشیے کے طور پر آپ سے عرض کروں کہ تازہ فکر کے تحت بہت سے رفاہی کام اور تعلیمی کام ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تازہ فکر کے تحت مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، تازہ فکر کے تحت کئی ادارے چلتے ہیں، بچوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی۔
جہاں بچوں اور بچیوں کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا نظم ہے، اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ہے۔ اس کے علاوہ تازہ فکر سے یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، یعنی یتیموں کی کفالت، ان کو کھانے پینے کے اخراجات، ان کے تعلیم کے اخراجات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو عورتیں بیواہ ہیں ان کو وظیفے کے طور پر ہر مہینے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ زندگی گزارنا ان کے لیے آسان رہے، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور یہ سب کچھ ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی کو کانوں کان الحمدللہ خبر نہیں ہوتی کہ تازہ فکر کے تحت کن لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تازہ فکر کے تحت ایسے علاقوں میں جہاں پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں بور ویل لگوائے جاتے ہیں، ہینڈ پمپس لگوائے جاتے ہیں تاکہ غریبوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہو سکے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی کے موقع پر کمبل، سویٹرز اور گرم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تازہ فکر فوڈ کٹس کا بھی نظم ہے جس میں راشن، کھانے پینے کے سامان غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تازہ فکر سے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس ادارے کو دیں، تازہ فکر کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ الحمدللہ صحیح مصرف میں استعمال ہوتا ہے۔ اور میں جب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تو اس مکمل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر میرے توسط سے وہ پیسے تازہ فکر کو دیتے ہیں تو میں آپ کے ایک ایک روپے کا امین ہوں، اور میں آپ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں اور اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں۔ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور مجھے یہ احساس ہے کہ میں آپ کے آئے ہوئے پیسے کو اسی جگہ پر استعمال کروں جو جگہ آپ کے ان پیسوں کا مصرف ہے، اور میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اب تک جتنی رقم تازہ فکر کو آپ حضرات نے دی ہے وہ تمام کی تمام رقم الحمدللہ صحیح مصرف میں استعمال ہوئی ہے۔ اس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو یہ حاشیے کے طور پر میری گزارش تھی کہ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات تازہ فکر کو دیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا اہتمام کرنا یہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور کرنا، اپنی انگلیوں میں غور کرنا، آنکھوں میں غور کرنا، کان کی بناوٹ پر غور کرنا، ناک کی بناوٹ پر غور کرنا، زبان کی خاصیت پر غور کرنا، دانتوں کی بناوٹ، دانتوں کے حسن پر غور کرنا، آنکھوں کی بناوٹ، آنکھوں میں جو روشنی ہے اس پر غور کرنا، دماغ میں جو سوچنے کی صلاحیت ہے، پیٹ میں کس طرح کے سسٹمز کام کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں لیکن ادھر یہ پوری مشین کام کر رہی ہے، اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ان پر غور کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، عقل مندوں میں شامل ہونا، یہ ایمان کو بڑھائے گا۔ اس سے ایمان کی کیفیت مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے برخلاف جو کام گناہ کے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، کسی کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، حق بات ظاہر ہو جائے پھر بھی اسے قبول نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان مرجھا جاتا ہے، ایمان بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ان سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنا نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے۔ گویا گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے، اور یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں۔ رمضان کا اب بہت زمانہ گزر چکا، تقریباً ایام اب گزر چکے، جو ایام بچے ہیں وہ بڑے کم ہیں، معدودات، گنے چنے دن ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ رمضان المبارک میں ہم تلاوت کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے ایک خاص تعلق، انسیت اور لگاؤ حاصل ہے۔ آئیے ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ سب اللہ رب العزت کے لوگ ہیں اور اللہ رب العزت کے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ آئیے انہی کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔